I think Pakistan was completely justified in protesting. I completely disagreed with the way Daryl Hare dealt with the issue of ball tampering. An umpire's job is to, apart from adjudicating, his other job is to be conciliatory, to make sure that any controversy is nipped in the bud. He should not be flaming the fires. He should not be putting out fires with gasoline. I did not agree with the way Pakistan protested. I do not think that the way to protest was not to come out on the field, and then to come out on the field when the umpires had gone back into the pavilion. Meanwhile, the ICC... There will be a hearing, and notices being given of the hearing today. The hearing will be held on Friday of this week. It's intended that the adjudicator will be Ranjan Madigali, who is the ICC chief referee and a former Sri Lankan captain. The umpires, both Billy Doctrove and Daryl Hare, were not prepared to reverse the decision that they'd made, forfeiting the match and awarding the match to England. So in those circumstances, their decision is final. It's the binding decision, and ICC supports them in making that decision. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک نے ایشیائی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں امپائر ڈیرل ہیئر کے تعصبانہ رویے کے خلاف متحد ہو کر احتجاج کریں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور میں ون ورلڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. سابق ٹیسٹ کرکٹر شفقت رانا نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کا احتجاج بر وقت نہ ہونے سے ٹیم کو میچ ہارنے کے علاوہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری بورڈ مینجمنٹ پر عائد ہوتی ہے. سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اگر سٹینڈ لیا تھا کپتان کو بیک کرنا چاہیے تھا انضمام کو کہ یہ بالکل ٹیم کو دوبارہ اندر نہ بھیجتے. آفیشیلی کمپلین کرتے کہ جی یہ سارا چیز غلط ہوئی ہے. پورے ایشیا کو چاہیے کہ اس بندے کو امپائری دوبارہ نہیں کرنی چاہیے کسی بھی میچ میں. پاکستان کے خلاف تو چھوڑے، اس بندے کو امپائرنگ ہی نہیں کرنی. مینجمنٹ کا قصور ہے کرکٹ بورڈ کا. وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ گئے ہوئے تھے سوائے ظہیر عباس کے، باقی تو کریکٹر نہیں ہے. مینجمنٹ کا قصور ہے، اور یہ اتنا چیز آگے نہ بڑھتی اگر وہاں پہ کوئی سمجھدار آدمی کرکٹ کو سمجھتے اور رولز اینڈ ریگولیشن کو سمجھتے، کتاب پڑھتے، ایم سی سی کے لاز دیکھتے، تو اس طریقے سے یہ کا کہنا ہے کہ بورڈ انضمام الحق کی مکمل حمایت کرتا ہے، اور اگر ان پر کسی بھی قسم کی پابندی لگائی گئی تو انضمام کا دفاع کیا جائے گا. وہ لندن میں جیو نیوز کے نمائندے اظہر جاوید سے بات کر رہے تھے. دیکھیے بالکل کوارڈینیشن ہے. جو کچھ ان پہ الزام لگایا گیا اس کا دکھ ہمیں بھی ہے. وہ گیم کھیل رہے ہیں تو ان کا ریاکشن، وہ انسان ہے، سینسیٹیو لوگ ہیں، اور ایک آدمی فیئر اینڈ اسکوائر سالہ سال سے ہم لوگ کھیلتے آ رہے ہیں. برطانیہ آپ نے دیکھا پہلی دفعہ ان 2-3 سالوں میں ہماری دونوں ٹیموں کے درمیان کتنی اچھی دوستی ہے، دونوں بورڈز کے درمیان ٹریمنڈس انڈرسٹینڈنگ. تو اب یہ ساری اسپرٹ کو اس طرح اگر کوئی خراب کرے گا تو کوئی نہ کوئی ریاکشن جو ہے، وہ ایک انسان ہیں سب لوگ، تو اس کو تھوڑا سا دکھ ہوگا. جب انضمام الحق ٹی کے وقفے پہ اندر آئے ہیں تو کیا انہوں نے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ بورڈ آفیشل سے بھی کوئی مذاکرات کیے یا مشورہ کیا؟ جی چیئرمین گئے تھے، چیئرمین سے بات ہوئی ان کی. وہیں سے اسی وجہ سے تو چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ لانچ کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ کھیلنے کو تیار تھے. آپ نے دیکھا وہ باہر بھی آئے، لیکن اب وہ بیچ میں کچھ ٹائمنگز کا مسئلہ تھا، کچھ کمیونیکیشنز کا پرابلمز تھے. اگر آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت انضمام الحق پہ کوئی پابندی لگاتی ہے تو کیا کرکٹ بورڈ ان کو بیک اپ کرے گا؟ دیکھیے ہماری ٹوٹل سپورٹ انضمام کے ساتھ ہے. جو کچھ ہمارے پاس ذرائع ہیں ہم انضمام کے لیے استعمال کریں گے اور پوری ٹیم کے لیے استعمال کریں گے. ڈیرل ہیئر کے خلاف آپ کس چینل سے آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں جو بھی اپیل کرنی ہے ان کے خلاف؟ آج خط چلا گیا، آج ہم نے بھیج بھی دیا. چیئرمین نے ان کے چیف ایگزیکٹو کو آئی سی سی کے لکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیے، اس پہ غور کیجئے، اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیے وغیرہ وغیرہ. اور اب وہ مڈوگالے آ بھی گئے تو دیکھیے انشاءاللہ آئندہ کیا اس میں سے صورتحال نکلتی ہے. کچھ حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ اگر انضمام کو سزا ہوئی تو یہ جو ون ڈے سیریز ہے اگلی وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا؟
دیکھیے ابھی تو یہ بہت قبل از وقت ہوگا کہنا کہ جی انضمام کو سزا ہوگی یا پینلٹیز ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ون ڈے سیریز ہوگی اور یہ لڑکے کھیلیں گے سب. ڈیرل ہیئر کے خلاف سری لنکن ٹیم کو بھی شکایت ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی سری لنکن بورڈ یا انڈین بورڈ یا بنگلہ دیشی بورڈ سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا اس معاملے پر متفقہ فیصلہ کرنے کے؟ آج اتفاق سے سری لنکا بورڈ کے ہیڈ کا فون آیا تھا اور انہوں نے چیئرمین شریعہ صاحب سے بات کی اور کہا کہ وی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو. اور انہوں نے کوئی اپنی سپورٹ کا یقین دہانی کروائی؟ ابھی ہم کوئی یعنی ایک کوئی متحدہ محاذ کے طور پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف پاکستان اپنے کیس کے لیے بات کر رہے ہیں. ابھی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہمیں اور لوگوں کی ضرورت پڑے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے آسٹریلوی امپائر ڈیرل ہیئر کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن انہیں امید نہیں کہ آئی سی سی آسٹریلوی امپائر کے خلاف کارروائی کرے گی. ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز کے نمائندے اشر زیدی کو دیے گئے انٹرویو میں کیا. پہلے میں نے بلیو نہیں کیا، میں نے بیکاز آئی نیور کوڈ امیجن کہ وائل پلئنگ اے ٹیسٹ میچ ڈزنٹ میٹر وٹ ایور ہیپنس یو کانٹ جسٹ لیو دا فیلڈ. یہ تو وہ بچپن میں ہم کرتے تھے کہ جی یہ ہو گیا تو میں نہیں کھیل رہا. سو اگر یہ پرابلم تھی یا اس نے ہمیں ایکیوز کیا چیٹنگ کا، ان کو چاہیے تھا کہ میچ ختم ہو اور اس کے بعد میچ اور وننگ پوزیشن میں تھے ہم، میچ ختم ہو اس کے بعد پریس کانفرنس کریں، اس کے بعد امپائر کو اڑائیں اور آئی سی سی کو کہیں کہ اگر اس کے خلاف ایکشن نہیں لوگے دین پروٹیسٹ کریں. انضمام کا یہ ڈیسیجن کوئی وائز ڈیسیجن نہیں تھا، لیکن پی سی بی کی پوری ٹاپ ہائر کی وہاں موجود تھی، شہریار خان صاحب تھے، عباس عزیز صاحب تھے، تو ان لوگوں کو تو کم از کم انضمام کو صحیح گائیڈ کرنا چاہیے تھا. یا بالکل، ہم شہریار وغیرہ، شہریار خان اور یہ زیدی وغیرہ ان سب کو تو چلو پتہ ہے ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہے، انہیں کرکٹ کی سائیکی نہیں پتہ، انہوں نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا نام کرکٹ کا اب نہیں، آج کے 10 سال بعد اس سے بڑا خراب ہوگا. اب دیکھیں انگلینڈ کو سیریز میچ دے دیا گیا، جیتا ہوا میچ انگلینڈ میں چلا گیا، ابھی ون ڈیز آنے ہیں، تو اس سے پاکستان ٹیم کا مورال ڈاؤن ہوگا. انضمام نے سٹینڈ ٹھیک لیا، ڈیرل ان کے پاس 24 کیمرے تھے، اسکائی ہیڈ 24 کیمراز فور دیٹ پرٹیکولر گیم، اور ان کیمرے سے بھی ایک کیمرہ نے پک نہیں کیا کہ بال ٹیمپر ہوا ہے. پرابلی بال باؤنڈری لگی ہو، باہر جا کے شاید رگڑ لگ گئی ہو، کسی بورڈ سے ٹکرا گیا ہو، چھل گیا ہو ایک سائڈ، بال کی ایگزیکٹ کنڈیشن میں نے دیکھی نہیں. بٹ وہ اگر میں دیکھ لوں تو آئی کوڈ سے کہ آر ٹیمپرڈ ود اور ناٹ. دیٹس ناٹ دی ایشو رائٹ ناؤ. دی ایشو از ناٹ کمنگ آن دا فیلڈ. اینڈ آئی تھنک انضمام نے یہ اور کرکٹ بورڈ نے فیصلہ پاکستان کرکٹ کے لیے ان اے لانگ رن از ناٹ اے گڈ ون. ڈیرل ہیئر کی بیسک پرابلم کیا ہے وسیم؟ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، وہ ماضی میں بھی اکثر کرتے رہے. یہ کہ ان کی تعصبانہ طبیعت ہے، یہ کیا پرابلم ہے؟ دیٹس ایگزیکٹلی دا ورڈ. آپ کی اردو میرے سے بہت اچھی ہے. ریسسٹ پرابلی، تعصبانہ نیچر ہے اس کی. اس نے پہلے بھی کافی جگہ پاکستان ٹیم کو وہ تنگ کر چکا ہے. ہی از اس کی وجہ سے مرلی دھرن کو اس نے نو بال شروع کیے ہیں، اور 3 دفعہ جب اس نے 2 اووروں میں اس کو نو بال دیا، مرلی وینٹ ٹو ادر اینڈ. And the same match جس میں رانٹوں گا مرلی went to other. Steve Dunn was the umpire. I remember the incidents. Steve Dunn نیوزی لینڈ کے امپائر تھے، وہ تھے. تو وسیم ڈیرل ہیئر کا مزید فیوچر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایشین ٹیم سے خلاف ان کو ہٹا دیا He جائے should be just sacked. Simple. He should be just sacked. The guy is creating so much trouble with every team. There must be something wrong with him. But again, everybody is supporting Inzamam. We always behind Pakistan cricket team and we support Inzamam as well. I hope کہ crisis سے وہ جلدی نکل آئے. But I think اس سے اس کو یہ ایکسپیرینس ضرور ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم ایک پراپر طریقہ بھی ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا. جیو نیوز میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ